بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تراویح کی شروعات کیسے ہوئی؟ میں نے تو آج تک جو ہے کسی کو اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ تراویح کی شروعات کیسے ہوئی، اور نہ ہی میں نے کسی کا اب تک بیان سنا، تو میں نے سوچا کہ میں نکال دوں کہ تراویح کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو اصل میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جس طرح ہم جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس طریقے سے شروع سے ہی، جب سے رمضان آیا ہمارے پاس، جب سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے لیے، تب سے ہی جو ہے ہم اس طرح جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے، بلکہ سب سے شروع میں ہوتا کیا تھا، اور میں جو آپ لوگوں کو بتلاؤں گا یہ احادیث کی روشنی میں بتلاؤں گا، ساتھ ساتھ میں احادیث کا حوالہ بھی دیتا رہوں گا آپ کو۔ تو سب سے شروع میں کیا ہوتا تھا، وہ بات جو ہے وہ بخاری کے اندر ہے، بخاری جلد 1 صفحہ 259 269 پر جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے ترغیب دیا کرتے تھے صحابہ کو کہ بھائی تراویح پڑھا کرو، یعنی قیام اللیل، رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھا کرو رات میں رمضان کے اندر، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور تو خلاصہ بات کہنے کی یہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترغیب دلایا کرتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے صحابہ کو کہ بھئی تراویح پڑھا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رمضان کے اندر قیام کیا شوق اور رغبت کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں فائدہ بتلایا کرتے تھے، تو صحابہ اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے تراویح، چنانچہ کوئی اپنے گھر پڑھتا تھا، جیسے ابن عمر کی روایت ہے، ابن عمر جو ہے وہ اپنے گھر پڑھا کرتے تھے، اور کوئی مسجد میں پڑھا کرتا تھا، اسی طرح تنہا پڑھا کرتے تھے صحابہ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور یہ بات کہاں ہے، یہ بات آپ کو بخاری میں مل جائے گی، بخاری جلد 1 صفحہ 259، وہی صفحہ ہے، صفحہ 269۔ اما عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رات خود تراویح پڑھ رہے تھے، چنانچہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے اور خود نہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے تھے، جیسا کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو اعتکاف میں خیمہ لگا لیا کرتے ہیں نا، وہ چادر سی لگا لیتے ہیں کپڑا، پھر وہاں پر وہ آدمی اس کے پیچھے رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھ لیا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، چونکہ سر تو دکھ جاتا ہے، نیچے کا دھڑ نہیں دکھتا، وہ چٹائی تھوڑے نیچے کو تھی، تو صحابہ نے دیکھ لیا، تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے نیت باندھ کر کے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کر لے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی کبھی قرات زور سے بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح وہ 3 دن پڑھائی ہے، پہلے دن پڑھائی، دوسرے دن نہیں پڑھائی، پھر تیسرے دن پڑھائی، چوتھے دن نہیں پڑھائی، پھر اس کے بعد پڑھائی، پھر آگے نہیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خلاصہ بات کہنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دن تراویح پڑھائی، اور یہ عائشہ کی روایت میں ہے۔ 3 دن تراویح پڑھنے کے بعد چوتھے دن جو ہے صحابہ ایک دم بھرا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، کیونکہ صحابہ کو تو مزہ آ رہا تھا بھائی نماز پڑھنے میں، یہ نماز ہو رہی ہے اور اتنا بڑا مجمع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مبارک آواز سننے کو مل رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی مرتبہ تراویح نہیں پڑھی، صحابہ نے بہت کوششیں کی، آوازیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آواز تو لگا نہیں سکتے تھے، اس طرح کھکار رہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر نہیں آئے پڑھانے کے لیے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں سب جانتا تھا جو تم ہیلے بازی کر رہے تھے مجھ کو نکالنے کے لیے تاکہ میں تراویح پڑھا دوں، میں سب جانتا تھا تم لوگ کیا کر رہے تھے، لیکن میں نے پڑھائی اس وجہ سے نہیں، کیونکہ مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ تم لوگوں بھی رغبت ہو رہی تھی، بہت پڑھنے کی شوق ہو رہا تھا اس کو، اور مجھے بھی مزہ آ رہا تھا پڑھاتے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دے، اور آنے والے بیچارے ایسے آئیں گے کہ ان پہ جو ہے مشقت ہو جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل لوگ جو ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں، تراویح تو بیچارے کیا خاک پڑھیں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر آگے نہیں پڑھائی تھی، بس صحابہ کو رغبت دلاتے تھے کہ بھائی تم پڑھا کرو، صحابہ اپنے طور پر پڑھتے تھے۔ چنانچہ پھر ایک دن ایسا ہوا، اور یہ اگلی بات جو ہے یہ بخاری جلد 1 صفحہ 259 ہی پر، صفحہ 269 پر ہی جو ہے حضرت یہ روایت ہے، جس میں ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے مسجد میں آئے، دیکھا تو صحابہ کی ٹولیاں بنی ہوئی، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی 2-4 صحابہ کو لے کے ادھر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہے ہیں ان کے پیچھے، یعنی گویا کہ وہ تراویح پڑھ رہے تھے لیکن الگ الگ، کوئی کسی نے وہاں مجمع لگا رکھا، کسی نے یہاں، کسی نے اس کونے میں، کسی نے اس کونے میں، اس طرح لگا رکھا۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ ایسا کیا جائے، تمام صحابہ کے مشورے سے ایسا کیا جائے کہ سب کے سب ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاویں، اور چونکہ
اور اس بات کی دلیل جو ہے حضرت عمر کے پاس تھی. میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ, تو دلیل تو تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی اس وجہ سے تھی کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے. اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا چکے, چنانچہ حضرت عمر کا دورہ خلافت چل رہا تھا, تو اب تو فرض بھی نہیں ہو سکتے, چنانچہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. تو اس لیے دلیل بھی موجود تھی کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں. تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے پھر یہ نماز شروع کرا دی تھی, اور سب کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے, چونکہ یہ سب سے بڑے قرا تھے, ان کے پیچھے جو ہے سب کو کھڑا کر دیا تھا, اور یہی جو ہے پھر سب کو نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا تھا اور الحمدللہ اب تک جاری ہے, اور اب تک اسی طرح سارے لوگ ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. البتہ چنانچہ یہ ہوا کہ بھائی حافظ بہت سارے ہو گئے, اب اگر صرف ایک ہی حافظ سناویں گے باقی سارے بیچارے کہاں جاویں گے, اور حافظ بھی بیچارے لوگ باقی اپنا کام کاج کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہی ان کو کھانے کو دے گا, وہ بیچارے کام کاج کرتے ہیں اپنا. تو وہ رمضان میں سناتے ہیں, رمضان میں جو ہے قرآن یاد کرنے کا اس وجہ سے یہ بہانہ بھی ہو جاتا ہے, سب لوگ اپنے کام میں مشغول ہے. تو خیر اس وجہ سے جو ہے اب ہر جگہ تراویح ہونے لگے, اور یہ بھی جو ہے زبردست بات ہے کہ اب ہر جگہ تراویح ہو رہی ہے. خیر تو یہ جو ہے حضرت عمر کی سنت ہے. اور ایک میں بتا دوں آپ لوگوں کو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے پاس فیصل والا نسخہ ہے ترمذی کا, ترمذی جلد 3 صفحہ 1058 1058 یہ صفحہ نمبر ہے, اور جلد 3 ہے, اور ترمذی کتاب ہے, اور فیصل والا نسخہ ہے. اس کے اندر جو ایک حدیث ہے, علیکم من سنتی و سنت خلفاء الراشدین, آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری بھی سنتوں پر عمل کرو جو میں طریقہ ایجاد کروں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جو خلفاء راشدین یعنی 4 خلیفہ آئیں گے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی, جو یہ سنت ایجاد کریں ان کی سنت پر بھی عمل کرنا. اور یہ ایجاد ویسے تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا کر گئے تھے, اور یہ سنت ایجاد کر گئے تھے, 3 دن تراویح پڑھائی تھی, وہ تو فرض ہونے کے ڈر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑتی تھی. حضرت عمر نے صرف اسی نقل کو دوبارہ زندہ کیا ہے, اصل وہی سنت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تراویح کی شروعات کیسے ہوئی. چنانچہ آپ کسی کی آپ باتوں میں نہ آئیے گا, کوئی آپ کو یہ کہہ کر بنا سکتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح پڑھی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہو ہی نہیں کرتی تھی تراویح. تو آپ اس پوری بات کو ذہن میں رکھنا بس. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو